بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورت آل عمران اور آیت جہاں سے آغاز ہوگا 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا ضربت علیہم الذلہ، ذلت کی مار ان پر پڑی۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں وہ رہیں گے، پائے جائیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ حبل من اللہ، اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ۔ اب یہ لوگ کو سب سمجھنا ہے، گرفتار ہوئے اللہ کے غضب میں، وباءوا بغضب، کبھی لوٹے گرفتار ہوئے، اور چسپاں ہوئی ان پر مسکنت۔ یہ سب کیوں؟ ابھی جو اتنی چیزیں بیان کی گئیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا، نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر وجہ کے، بغیر کسی سبب کے۔ بعضوں نے ترجمہ کیا ناحق، بغیر وجہ کے۔ اور یہ بھی سب کیوں ایسا ہوتا تھا؟ اس لیے کہ وہ عاصی، گنہگار اور حد سے تجاوز کرنے والے۔ سب سے پہلے ضربت، ضرب یضرب، اس کے معنی ہے مارنا، پٹائی کرنا۔ اب یہ جو ہے سورہ نساء میں پڑھیں گے انشاءاللہ ہم، آیت نمبر 101 میں لکھا ہوا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اب وہاں پٹائی کا معنی نہیں کریں گے، وہاں ترجمہ کیا گیا جب تم سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز قصر کرو، مطلب ہے کہ ضربتم۔ اچھا، پھر ہم پڑھیں گے سورہ حج میں ضرب مثل فاستمعوا له، مثال پیش کی جا رہی ہے، سنو۔ تو کتنے معنی ہوئے اس کے؟ مثال پیش کی جا رہی ہے، سفر کرو، اور یہاں پر ذلت ان پر مار دی گئی۔ ہم نے کہا کہ ذلت کی مار پڑی، تو ایسا کیوں؟ اصل میں ضرب کے معنی کسی چیز کو کسی چیز پر سختی سے رکھنا، مارنا، شدت ہے اس میں۔ اب دیکھیے، زمین پر ہم چلتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ زمین پر پیر رکھتے ہیں نا، کتنا بوجھ جاتا ہے، پورے وزن ہمارا جو ہے، تو شدت پائی جاتی، اس لیے ضرب تو۔ اچھا، فاستمعوا له، مثال پیش کی جا رہی ہے، تو مثال جو پیش کی جا رہی ہے اس میں کیا شدت ہے؟ وہ کوئی چائے نہیں پینا ہے آرام سے بیٹھ کے، غور و فکر کرو۔ تو استعمال کہاں ہوتا ہے ضرب کا؟ جہاں پر شدت سے میری مراد کیا، یعنی دماغ پر زور دو، یا ہے کہ اس میں شدت پائی جاتی ہے، تو یہ معنی ہوئے ضرب کے۔ اب دیکھیے یہاں پر ان پر مار دی گئی ذلت، یعنی ذلت کی مار۔ اب ان پر یعنی کون لوگ ہیں یہ؟ اس سے مراد یہود، اور وہ 3 قبائل میں نے بتلائے تھے، چونکہ پورا جو یہ چل رہا ہے نا، ذکر ہوگا نصارہ کا، مگر یہود کا کس طرح سے ذکر ہوگا ابھی سنیے۔
تو یہود پر ذلت کی ماری گئی، ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہے دوسرا اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے، جہاں رہیں گے وہاں پر، سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ یا ہے کہ لوگوں کی پناہ. اب اللہ کی پناہ یعنی کیا؟ اسلام قبول کر لیں تو اللہ کی پناہ مل گئی نا. لوگوں کی پناہ کیا؟ لوگ پناہ دیں. پناہ کون دیا ہے آج تک؟ نصارہ. نصارہ کی پناہ میں ہے نا. ایسا ہوا ہے کہ نصارہ یہود کی پناہ میں ہو؟ نہیں. مسلمان بھی پناہ دیے ہوئے ہیں، نہیں ایسا نہیں. سب سے پہلے مصر نے پناہ دی ان کو. تو اس لیے دیکھیے کلام ناس، لیکن اغلبیت سارے یہ یہودی کس کی پناہ میں ہیں؟ نصارہ. اچھا اب ایک اور لفظ ہے، دیکھیے آپ جو ہے ساتھ میں رہیے گا. اینما ثقفوا، ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ جہاں پر بھی وہ پائے جائیں. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو یوں بھی پایا گیا ہے اینما وجدتم یا اینما وجدتم، وہاں پر بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ جہاں وہ پائے جائیں. پڑھیں گے سورہ نساء میں، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جہاں پر وہ تم انہیں پاؤ. اچھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، دیکھو وجد ہے، ٹھیک ہے. اور سورہ نساء میں آپ پڑھیں گے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ آیت کون سی ہے؟ 89 سورہ نساء. تو کہیں وجد کہیں ثقف. اچھا فرق ہے، وجد زبر زبر زبر، ثقیفہ بیچ میں زیر. تو یہ وہ باب ہے، میں اکثر کہتا ہوں نا کہ 6 باب ہیں، وہ 6 باب یاد کر لیے نا تو یہ اس پر زبر لگانے آتی ہے. تو دیکھو ہم پڑھیں گے وجد یجدو، دوسرے میں زیر لگا. ثقیفہ یثقفو، دوسرے پہ زبر لگا. تو یہ باب ہے، بہت آسان ہے. باب یاد کر لے تو آٹومیٹک آپ زیر زبر لگاتے رہیں گے. اب یہاں آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر ان پر مار پڑی، ثقف، اور یہاں پر وجد. اب جب آپ 89 والی آیت دیکھیں گے اور یہ آیت، دونوں میں فرق ہے. جہاں شدت ہے، جہاں جنگ کا ذکر ہے، ثقفتم یا ثقفوا، اور جہاں نارمل ہے وجدتم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، آنکھیں کھولیں تو آپ پریشان حال تھے. تو نارمل ہے، کوئی بھی انسان آئے جب تک اسے معلومات نہیں دی جائے اسے علم نہیں ہوتا ہے. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا. اچھا سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے، مطلب ہے کہ وہ بھاگ گئے جنگ کے میدان. اگر آپ سے جنگ لڑیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، وہ بھاگیں، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، نارمل حالت میں وہ جنگ نہیں کر رہے. تو یہ ثقفتموہ کے تعلق سے. إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّن النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں غیر المغضوب علیہم. تو ہمیشہ مغضوب جو ہے ذکر کس کے ساتھ آتا ہے؟ یہود. یہ چلتا رہے گا سلسلہ. اب وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، گمراہ، مگر وہ نصارہ کے ساتھ ہے جی. المغضوب یہود، تو یہ غضب یہود، نصارہ کے ساتھ ضال، وہ گمراہ ہوئے، گمراہی، وہ گمراہی ہوئے نا، اللہ کا بیٹا. اور یہ مغضوب کیوں چھپا دیا؟ اسم احمد کو چھپا دیا. تو ان کے ساتھ جو صفت آئی یہ خاص کس کی؟ مغضوب کی، یہودیوں کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھے گا. اچھا اب مسکنت آئی تو ذلت اور مسکن میں فرق ہے. بھئی ذلت کس کے مقابلے میں عزت. بار بار آپ پڑھیں گے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، ہے نا. جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے. اچھا عزت و ذلت دونوں میں ہوتی ہے، مال میں، دولت میں، اور وہ اس کے درجے میں. عزت ہو، کسی کو درجہ بڑا ملا پھر اسے نیچے گرا دیا. سیاست میں تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے، کسی کو سلطنت دے، کسی سے نکاح ہٹائے. تو یہ سب تو ان پر اب ذلت اوپر بیان ہوا ہے، اور ذلت ہے. بھائی اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہے کہ وہ نصارہ کی پناہ میں ہے اس وقت.
یورپ والوں نے انہیں سنبھال رکھا ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ اچھا مسکنت یعنی مسکین آپ جانتے ہیں، اس سے ہے یہ، تو یہ میں اس لیے بتاتا ہوں۔ اب جیسے کہ مسکین کے معنی تو جانتے ہیں، اب مسکنت کہاں ڈھونڈیں گے؟ اسی سے مشتق ہے۔ ان مشتقات کو جانیں گے نا تو معنی سمجھ میں آسانی ہوگی۔ مسکین یعنی محتاجی۔ اب یہاں وہ مسکین نہیں جو مانگتا ہے، یعنی یہ کچھ بھی ہیں، سپر پاور ہیں، مگر یہ محتاج ہیں۔ کس کے محتاج ہیں؟ نصارہ کے۔ اگر وہ لگام کھینچ لے ختم ہوگی، خلاص۔ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کن کے تعلق سے؟ یہود، ان کے تعلق سے۔ ذالک بانہم، اس کے پہلے بھی یہ گزر چکا ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا کفر، اللہ کی آیتیں جو ان تورات میں تھی انکار کرتے تھے، چھپاتے تھے، اور یہ بھی آیتیں ان کے سامنے اتری ہیں کلام پاک کی، اسی لیے تو کہا ہے نا شہداء، اس کا بھی کفر، اور نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے۔ اب یہ کہ ہم اس کی مثالیں نہیں دے سکتے زیادہ کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن ایک دو مثالیں تو ہم نے دی زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی، تو یہ ناحق کرتے تھے، اور یہ سب اس لیے کہ ان کی عادت میں عصیان اور حد سے تجاوز کرنا۔ اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں، مطلب اس آیت کی روح کیا؟ ذلت اور مسکنت یہود پر، اور وہ کس کی پناہ میں ہے؟ اس وقت جو اسلام لائے پناہ میں آ گئے، اور ابھی کس کی پناہ میں ہے؟ لوگوں کی۔ اب دوسری آیت، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ برابر نہیں سب، ابھی تو قباحت بیان ہوئی اس قدر، لیکن پھر عدل و انصاف دیکھیں کہ لیسوا سواء۔ اچھا ہم کیسا پڑھ رہے ہیں؟ سواء، 3 الف یہ تو آپ کو یاد ہو چکا ہوگا نا، مگر تجوید میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے تجوید میں 2 سبجیکٹ ہیں، آپ نے یہاں وقف کیا، وقف کا نام کیا؟ وقف بالابدال یا بدل، 2 زبر کو الف سے بدل دیا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک قاعدہ ہوا۔ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سواء مد کر رہے ہیں، تو مد کون سا؟ مد عوض۔ اب اسے مد بدل نہیں کہیں گے، مد عوض، حالانکہ عوض بدل کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، مگر ایک اصطلاح ہے، یعنی 2 زبر کے عوض الف کر دیا اسے۔ تو دیکھیں وقف میں ابدال بدل اور مد میں عوض، تو کتنا پڑھیں گے؟ ابھی سواء 3 الف، بعض 2.5 الف پڑھتے ہیں، یعنی 6 حرکتیں 5 حرکتیں، لیکن اس میں 1 الف 2 حرکتیں، سواء، زیادہ نہیں جی۔ تو سارے برابر نہیں، تو اب کیا سارے برابر نہیں؟ تو من اہل الکتاب امتن، امتن کے معنی کیا؟ قوم، جماعت، 2 چند نہیں۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ من اہل الکتاب۔ اب یہاں یہود نہیں کہا جا رہا ہے، من اہل الکتاب۔ تو اہل کتاب میں دونوں آئے، یہود بھی آئے اور نصارہ بھی آئے، لیکن اغلب کون؟ ان میں سے دیکھو یہود جو ایمان لائے بہت کم، نصارہ نجران کے ایک ساتھ 40 افراد ایمان لائے، تو زیادہ کوانٹٹی جو ایمان لانے والوں کی تھی کس کی؟ نصارہ کی۔ تو منہم امۃ قائمۃ، کیا کرتی تھی؟ قائمۃ، صحیح تھی، درست تھی، قائمۃ یتلون آیات اللہ، ایک جماعت اللہ کے آیتوں کی تلاوت کرتی تھی، آناء اللیل۔ آنا کے معنی کیا؟ اوقات، رات کے اوقات میں، ابھی ہمارے اردو میں رات کے وقت میں، لیکن وقت ترجمہ کس کا ہوا؟ وقت کا۔ تو یہ آنا، اور دوسری بات اور سجدہ کرتے تھے۔ اب یہاں سمجھنا کیا ہے پتہ ہے؟ جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ
آنا رمضان پورے قرآن شریف میں ایک ہی دفعے واقع ہوا ہے. لفظ آنا پورے قرآن شریف میں 2 دفعے. ایک سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 103. کیا دیکھیے سورہ طٰہٰ میں یہ آیت نمبر 130 آئے گی سورہ طٰہٰ کی. دیکھیے میں پڑھتا ہوں. فسبح وأطراف النار لعلک ترضى ومن آناء، دیکھو ہے ومن آناء، وہاں من ہے اس لیے ومن آناء اللیل. تو سورہ طٰہٰ کی آیت نوٹ کر لیں 130 کی 130 نمبر. اب یہ آنا کا مطلب کیا؟ اوقات. تو رات کے اوقات میں. اچھا تو یہ جمع ہے تو پھر اس کا مفرد کیا؟ یہ دیکھیے یہ انا ہم نے لکھا ہے 2 نمبر پہ. دیکھیں انا، مگر کیسا لکھا ہے؟ میں کی جیسا نہیں. دیکھو اوپر بھی انا ہے وہ نہیں، لکھنے میں فرق آئے گا. اس کا مفرد انا یعنی کیا؟ وقت. اگر آپ یہ پڑھیں گے تو میں، اس کی جمع نحنو. آپ کو اس طرح لکھنا پڑے گا موسیٰ اور عیسیٰ کا. دیکھو انا، اس کی جمع آنا. دیکھ لیے اس میں بھی جائے گا کہ میرے میں بھی کتنا فرق ہے، اور 2 ہی دفعے آیا ہے. اچھا ایک اور بتائیں، اگر آپ نے حمزہ کے نیچے یہ انا ہو گیا، اس کے معنی برتن، اس کی جمع الاوانی. دیکھتے ہوں گے الاوانی المنزلیہ. تو لفظ ایک ہے علی حمزہ. ابھی ہمارے یہاں لوگ حمزہ نہیں سمجھتے نا، وہ الف کے اوپر حرکت نون الف انا میں، اور موسیٰ جیسی یا انا وقت، اور زبر نیچے لاؤ انا برتن. کتنا فرق ہوا. تو یہ اس لیے میں نے اسے لکھ کر لیا. تو اچھا پھر یہ کہ اجر ملے گا کہ قرآن شریف میں 2 جگہ پر ہے اس کے معنی وقت. تو یہ رات کے اوقات جو ہے کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے. تو قائم تھی نا، اصول پر قائم تھی. اب ایک اور سجدہ کرتے تھے. اس کے پہلے میں بیان کر چکا ہوں. چونکہ پتہ نہیں لوگوں میں یہ تصور ہے کہ یہود نصارہ کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں. اہل کتاب سجدہ کرتے تھے، تو سجدہ تو ہے، پھر ہم کیوں انکار کرتے ہیں؟ اچھا انکار نہیں، پھر سوال جو کرتے ہیں فتوے کے ساتھ کہ یہود و نصارہ کی نماز میں تو رکوع سجدہ نہیں ہے، پھر یہاں ورکعوا مع الراکعین کیسے ہے؟ میں کس نے کہا کہ سجدہ نہیں ہے؟ البتہ ایک چیز ہے. کیا ہے؟ اس وقت نصارہ کی نماز لیں گے تو اس کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. کچھ نمازیں تو اپنے ادا کرتے ہیں، کچھ ان کی عبادت صرف رکوع ہی رکوع، کچھ عبادت سجدہ ہی سجدہ، اور خاص کر یہودیوں کیا کچھ عبادت قیام ہی قیام. تو انہوں نے رکوع سجدے سے انکار کہاں کیا ہے؟ انہوں نے ایک شکل بنا دی، جیسے ہمارے یہاں شکلیں بنا دی ہیں. جانتے ہیں ہمارے یہاں اشراق کی نماز سب جانتے ہیں. سورج نکلنے کے بعد نیزے کے برابر اوپر جانے کے بعد اشراق کی نماز. پھر کہتے ہیں چاشت کی نماز. یہ بگڑی ہوئی شکل ہے، آپ نے سنے ہوں گے چاشت کی نماز. اچھا ان کی کتاب میں سمجھا کہ صرف پبلک حدیث ہے یہ، مگر میں نے جب نکالا بنوری، بہت بڑا ادارہ ہے بنوری صاحب کا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کی فضیلت بیان کی ہے. چاشت تو فارسی لفظ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فارسی لغہ جانتے تھے؟ تو انہوں نے کیا کر دیا، اشراق کے بعد فوراً اشراق، اور پھر 11 ساڑھے 11 بجے چاشت. بگڑی ہوئی شکل ہے. اب امت پریشان ہے، سوال کرتے ہیں کہ اشراق کی پڑھوں کہ چاشت کی پڑھوں. تو اسی طریقے سے کہنا یہ تھا کہ یہودیوں کے ابھی بگڑی ہوئی شکلیں تھی. اب آپ کے لیے ہاں دعا تو عید کے ساتھ خاص ہے، بہت اچھا. دیکھیں سنیے، اشراق، دعا اور چاشت. اشراق ہاں اوابین، مگابین کو اوابین میں نہیں الجھائیں، پھر وہ پریشان ہو جائیں گے. تو اشراق ہم جو سورج نکلنے کے بعد جو بلند نگار پڑھتے ہیں، دعا کی بھی اسی وقت پڑھتے ہیں. تو جب کوئی دعا کہے تو سال میں ایک دفعہ. اب آپ وہ چونکہ وہ جانتے ہیں، وہ معنی جانتے ہیں، ہم ایک ہی بات ہے. دعا کے معنی کیا؟ سورج بلند ہونے کے بعد. تو اشراق کو اگر وہ نیت کریں دعا کی تو نماز تو ہو گئی، لیکن اشراق سے علاوہ دوسری نماز نہیں بتاتے نا. چاشت کے بھی معنی وہی، چاشت کے معنی کیا وہی، لیکن ہمارے یہاں چاشت علیحدہ 11:30 بجے پڑھتے ہیں. تو یہ بگڑی ہوئی شکل ہوئی کہ نہیں؟
تو اگر آپ کہتے ہیں اشراق کی نماز کو دہا تو بھی صحیح ہے، لیکن ہمارے ہم نے مخصوص کر لیا عید الضحیٰ، تو جو معنی مفہوم سمجھتا ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جیسے میں ہوں، میں اگر اشراق کے بعد نیت کروں چاست کی فارسی میں، میرے لیے صحیح ہے، مگر ہمارے یہاں انہوں نے بالکل الگ الگ کر دیا، 3 نمازیں کر دی۔ دہا تو ٹھیک ہے، وہ مخصوص عید کے ٹائم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ معنی جانتے ہیں تو اسے بھی اشراق کر سکتے ہیں، چاست بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہ لوگوں کو معلوم کہ بھائی عید کی نماز ہے دہا، نماز ایک ہی ہے سورج بلانے کے بعد، مگر وہ مخصوص سال کی ہے اور یہ اشراق کی، لیکن ہمارے یہاں 2 کر لینا، اب لوگوں کو پریشانی، 4 رکعت پڑھتے ہیں اشراق کی، پھر 4 رکعت کس کی؟ چاست کی، چاست کے نام سے۔ تو یہ میں بتلانا چاہتا ہوں، تو ذہن میں رکھے، ہمارے یہاں جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں سمجھائیں کہ یہ ایک ہی نماز، جی 2 کم از کم 2، اور زیادہ آپ کو منع نہیں ہے، وہ کم از کم 2، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ابھی کے کچھ لوگ جو ہے نا صوفیزم کی طرف مائل رہتے ہیں نا، وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، بڑھاتے ہی جاتے ہیں، جی بس ان کے لیے 2 ناکافی ہوتی ہے نا، تو اب کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ بھائی درود شریف پڑھو تو کتنا 1000 دفعہ، ارے بھائی وہ درود شریف اللہ تعالیٰ، اگر آپ 1 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو کتنی رحمت ہے؟ 10۔ میں تو اس کا نام رکھا ہوا ایٹم بم، مگر لوگوں کا یقین نہیں، بولے نہیں 1000 بار پڑھو تو کچھ جمع ہو جائے گا، تو ان کا یقین ہے، بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم تو ایک ہی دفعہ کہیں گے اللہ اکبر، ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاں جی چلیے، ہاں ہم نے ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیسوا سواء من اہل الکتاب، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ قاف میں لوگوں نے کہا کہ نہیں رکیے، اس لیے ہم رکے تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ یہ الگ بات ہے، سب برابر نہیں۔ ایک بات جی نہیں، معنی کچھ تبدیل نہیں ہوں گے، یہ جو قاف رہتا ہے نا وہاں معنی تبدیل نہیں ہوتے، وہ جو میم رہے گا نا لازم، وہاں پر قباحت ہے، وہاں خیال رکھیں بس۔ لیکن وہاں بھی جو لوگ معنی سمجھتے ہیں، آپ دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے فیہ یا ادھر لگائیے ادھر لگائیے، جاننے والے کے لیے کوئی پابندی نہیں، سمجھے نا، وہاں پر بھی اگر اس نے ملایا تو مفہوم کو جانتا ہے، یہ عوام کے لیے حرکتیں لگائیں جی۔ تو یہاں اس آیت میں آپ کو سوا اور آنا کے تعلق سے بتایا۔ اب انہی کی مزید وضاحت، یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اب آخر کے بارے میں تو آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، آخر اس کے بعد کچھ نہیں، اور آخر بعد والا دوسرا جی۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ امتن قائمتن، تبلیغی کام نصارہ بھی کرتے تھے، ان میں سے کیا یقین ان کا آخرت کے دن پر وہ درست تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو کتنی دفعہ آئے گزشتہ صفحے سے بار بار آ رہا ہے، ایک تو آیا کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، اب ان کے بھی صفات حمیدہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یسارعون یعنی کیا؟ سرعہ، ہم کہتے ہیں اسرع، سرعہ کہتے ہیں، ہاں تو یسارعون فی الخیرات یعنی کیا؟ جب کوئی نیک کام ہو تو دیری نہیں کرتے، لپکتے ہیں۔ اب آپ یہ کر سکتے ہیں، لپکتے ہیں، یا پہل کرتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم مختلف ترجمے لوگوں نے کیے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں بھائی کوئی خیر کا کام ہے تو ذرا سوچتے ہیں پھر استخارہ کرتے ہیں، نہیں، وہ خیر کے کام میں آگے بڑھتے ہیں، کوئی بھی خیر کا کام ہو۔ یہ لوگ نیک بخت ہیں، صالحین یعنی یہ لوگ نیک بختوں میں سے ہیں۔ اب اتنا بیان ہونے کے بعد یہ جو بیان کیا گیا اوپر، پہلے تو یہود کی قباحت اور اس کے بعد ایک امت اس کے صفات حمیدہ کو پیش کیا گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی نیک انجام دیں گے اسے قبول کیا جائے گا۔ تو سنیے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ جو کچھ بھی بھلائی کے کام سے وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے اب وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ نصرانی ہے، یہود ہے، کوئی بھی ہو، اصل ایمان ہو۔ پہلے تو لکھا ہوا ایمان، چونکہ اب وہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں پرہیزگاروں کو۔ تو ان میں سے ایک امت پرہیزگار تھی، اس پر باقی تھی،
تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی کرتے ہیں، جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے تو ان کی ناقدری نہیں بلکہ قدر کی جائے گی. اور مطمئن رہیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پرہیزگاروں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یعنی کسی کا کوئی عمل ضائع ہونے والا نہیں ہے. اب دوسرا صفحہ شروع کرتے ہیں. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. یقیناً جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، جو کفر کر رہے ہیں، لن تغنی عنہم، گنا اللہ کی بھی صفت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، تو یہ ان کی جانب سے ان کا مال اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یعنی جو کفر کرتے ہیں ان کے پاس بہت سارا مال ہے، وہ انہیں بے محتاج نہیں کرے گا اللہ سے کچھ بھی. یعنی اللہ سے بچنا اگر چاہیں گے تو نہیں بچ سکیں گے. اب بعضوں نے کہا اللہ کے مقابلے میں. اور یہ لوگ اصحاب نار ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو دو چیزیں یہاں سمجھنا ہے. یہ تو سمجھنے کے لیے کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بھی کفار ہیں، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ جو ہے وہ اولئک اصحاب النار. کیا مطلب اولئک اصحاب النار؟ یعنی جہنمی. مختصر ترجمہ کر سکتے ہیں نا، یہ جہنمی ہے. اور پھر ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو دو الگ الگ پہلو ہیں. جہنم میں جانا اور ہمیشہ رہنا دو الگ باتیں ہیں، یاد رکھنا. اصحاب جہنم، جہنم میں کون جائے گا؟ جو کافر ہے. لیکن ایسے مومن بھی جائیں گے جنہوں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کی سزا دینا اللہ کے علم کے مطابق ضروری ہے. جیسے میں اس کی مثالیں دیتا ہوں. کسی کی فیملی کو پریشان کر دیا، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو مرڈر کرتے ہیں وہ دراندیشی سے نہیں کرتے نا، وہ سوچتے نہیں ہے نا. بھائی کسی کا سرپرست کو مار دیا، کتنی تکلیف، سارے بچے یتیم ہو گئے کہ نہیں. اب وہ بچے کتنی دقت تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی معاف کرے گا. بہرحال یہ اللہ کے عمل کے مطابق ہم نے پہلے کہہ دیے. تو ایک میں مثال دیا. اور بھی کئی کام ہیں اور ایسے افعال ہیں کہ لوگ غصے میں شیطان کے پھندے میں آ کر ایسے کام کرتے ہیں جس سے مجموعی طور پر مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے جہنم میں جائیں گے. لیکن اب دوسرا ہم فیہا خالدون، خالدون کو رہیں گے جو یقیناً جو کافر ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں. تو دونوں میں فرق سامنے رکھیں. اچھا، اب اتنا بیان کرنے کے بعد اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی مثال دیکھیے. پوری دنیا میں اس وقت مسلمان بھی خیر خیرات کا کام کرتے ہیں اور کفار بھی. تو پھر اب کیا بات، جو مالدار ہیں، دولت والے ہیں، تو ہم سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو ابھی سنیے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. اب دیکھیں فأهلكت، ہا کا تھوڑا آواز آنا چاہیے. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، کرتے ہیں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، کیا ان کی مثال ریح، جیسے کہ ہوا چلتی ہے نا، چاہے مشرقی ہو چاہے مغربی ہو ہوا. فیہا سر، صاد اور را مشدد. اس کا ترجمہ کیا؟ پالا. فیہا سر، اس میں پالا ہے. بھنور جو ہوتا ہے نا، اصابت، اب چونکہ وہ فیمیل ہے، اب اردو میں پالا، تو یہاں پر تو اصابت، تو اب ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ گرتی ہے، چونکہ اردو میں وہ میل ہے نا. تو وہ جس کھیتی کو جا کر لگتا ہے، قوم کی کھیتی کو کیا پالا. ابھی وہ کیا ہے وہ نہیں میں نے بتلایا. ابھی کیسی قوم پر جا کر گرتا ہے وہ پالا؟ سرن، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا.
فَأَهْلَكَتْهُ. اب مختلف ترجمے کیے ہیں. بعضوں نے ترجمہ کیا ہے وہ اسے تباہ کر دیتی ہے یا تباہ کر دیتا ہے, انہوں نے مل ٹھیک ہے. بعضوں نے کیا ہے کہ اسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اب ہمیں سرون سمجھنا ہے. ترجمے مختلف پائیں گے آپ. دیکھیے موسم سرما اور موسم گرما ہے نا. اب آپ بتائیں کہ سردی میں جو چکر چلے گا اس میں ٹھنڈک ہوگی اور گرمی میں چلے گا اس میں کیا ہوگی, گرمی ہوگی. تو بعضوں نے ترجمہ کیا کہ تند ہوا, یہ بھی ترجمہ کیا ہے. ہاں تند ہوا مطلب یہ کہ وہ جو پالے والی بات ہو رہی ہے ہو سکتا ہے اس میں ٹھنڈک ہو. اب ٹھنڈک ہوگی تو اس کو تباہ کر دے گی کھیتی کو, اور اگر گرمی ہے اس میں تو جلا کر راکھ کر دے گی, ہے نا. دیکھیے جو لوگ زراعت کا کام کرتے ہیں تو وہ حفاظت کرتے ہیں پودوں کی, اوپر سایہ بھی کرتے ہیں کہ گرمی ان کو کراس ہو کر جو گرمی جو ہیٹ ہے اس کی پہنچے, نہیں تو وہ پودے بھی جل جاتے ہیں. تو یہ سرون کی معنی بتائے. تو ترجمے اس لیے مختلف ہوتے ہیں. کوئی تند ہوا مفہوم تو سمجھ میں آیا, لیکن ہم چونکہ تحقیقی بات بتلا رہے ہیں کہ ایسا ترجمہ اس کا کیوں ہوا. تو دونوں چیزیں ہیں. اب دیکھیے بادل آتے ہیں, رحمت کے بادل بھی ہیں اور عذاب کے بھی. چلیے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اتنی باتیں بتانے کے بعد یہود و نصارہ کے تعلق سے اب مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے. دیکھیے ترتیب کیسی کلام پاک, اگر آپ غور و فکر سے سنیں گے تو سنیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. جی دیکھیے اے ایمان والو مت بناؤ بطانہ, اس کے معنی رازدار. مگر ابھی سمجھنا ہے. من دونکم اپنوں کے علاوہ, یعنی ہندو مت, بدھ مت, یہود نصارہ رازدار مت بناؤ. کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. خبالہ, یہ خبالہ بھی پورے قرآن شریف میں 2 ہی دفعہ آیا ہے. ایک یہاں پر, دوسرا سورہ توبہ میں آیت نمبر 47. اب خبالہ کے معنی تو جیسے کہ خرابی, یعنی تمہیں خراب ہونے پر, لیکن کہ خراب کا ترجمہ نہیں کیا ہے سمجھانے کے لیے. مطلب تمہاری تباہی, مطلب تمہاری جو زندگی ہے اسے خراب کر دے, تمہاری جو سیاست ہے اسلامی ہے سب خراب کر دے. تو دیکھیے خبالہ, اب یہ بھی لفظ جو ہے 2 دفعے استعمال ہوا ہے. اور چاہتے ہیں, اچھا وہ چاہتے ہیں جو تمہیں تکلیف پہنچے, وہ تو ان کی چاہت کے مطابق ہے, اور بغض و عناد ان کے منہ سے تو ظاہر ہوا, اور جو انہوں نے چھپائے رکھا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. تو ہم ساری آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں اگر تم عقل سے کام لو. پہلی بات بطانہ. بطانہ کسے کہیں گے؟ استر کو. بھائی کوٹ بناتے ہیں تو وہ تو کھردرا ہوتا ہے نا, تو اندر استر لگاتے ہیں. خواتین کے ابھی ایسا کپڑا ریشم وغیرہ تو اندر استر لگتا ہے. اب یہاں ہم بتانے کے معنی بجائے استر کے رازداری کے کر رہے ہیں. ایسا کیوں؟ اس لفظ کی روح جو ہے اسے جاننا چاہیے. دیکھیے آپ نے کوٹ پہنا, استر ہے. اب استر کی نرمی کو جسم محسوس کرتا ہے کہ نہیں؟ اب کوٹ کھردرا ہے اسے محسوس نہیں کرتا. تو راز اپنا جسم اس استر کا راز اس نے جان لیا, نزدیک ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے رازدار کسی کو نہ بنائیں اپنوں سے چھوڑ کر. دیکھو کیسے مانے ہوئے, کیونکہ آپ اسے اپنا استر بناؤ گے, گہرا دوست بناؤ گے تو آپ کا راز جان لے گا. تو یہ بتانا نہیں, لوگ سوچ کے بتانا. اب یہاں تو کہتے ہیں سبھی بتانا, مگر ہم لوگ نہیں جانتے نا بتانا کیا ہے. اچھا اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ کسی کو رازدار نہ بنائے, کیا مطلب؟
رازدار نہ بنائیں. لوگ کچھ اور اس کا مفہوم لیتے ہیں. بھائی دیکھیے ہم لوگ جہاں رہتے ہیں، یہود ہو، نصارہ ہوں، جتنے بھی دوسرے ادیان کے لوگ ہوں، یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے گفتگو شنید نہ کریں، خرید و فروخت نہ کریں، یہ نہیں کہا گیا ہے. آپ ان سے ملیں، لیکن جو ہم مسلم بھائی آپس میں ہیں، جیسے کہ ہماری جماعتیں ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں، اس طریقے سے ان کو اپنی راز کی بات نہ بتائیں. اس لیے کہ کیا پتہ کوئی کون جاسوس ہے، کون ہمارے خلاف ہے اندرونی طور پر. اچھا، اب اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور جو تمہیں تکلیف پہنچے گی وہ تو چاہتے ہیں. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ. اچھا، اب اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. یہ جو ہم سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ چیزیں تو ظاہر ہو گئی. کہتے تھے لوگوں سے کہ دن کے نکلتے ہی ایمان لے آؤ، اور شام سویرے کیا کرو، پھر جاؤ. اور بھی کئی باتیں نیچے آ رہی ہیں کہ بھائی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے، اور پھر جا کے اپنے لوگوں سے کہتے تھے ہم تو مذاق کر رہے ہیں. کئی چیزیں ہیں. تو قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. اب ان کے دلوں میں جو ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس لیے انہیں رازدار مت بناؤ. قد بینا لکم الآیات. اور ہم نے اسی لیے تمہیں تحقیق آیتیں کھول کھول کر بیان کی تاکہ تم سمجھو. اب سوال کیا آتا ہے؟ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم. اصل میں مسلمان جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان سے ملیں. مقصد کیا؟ کہ وہ ہمارے امت میں شامل ہو جائیں. ہم لوگ بھی جو ان لوگوں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، مقصد کیا ہمارا؟ کہ ہماری دعوت کو قبول کریں. تو اس وجہ سے تاکید دی جا رہی ہے. دیکھیے، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْهِمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تم انہیں پسند کرتے ہو، چاہتے ہو، وہ تمہیں نہیں چاہتے. یہ بات تو ہوئی. اور کیوں مسلمان چاہتے تھے اس کی وجہ بھی واضح ہوئی. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتاب. اب بالکتاب سے مراد کیا؟ صرف یہ نہیں، ہم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. تؤمنون بالکتاب یعنی تورات پر، انجیل پر، صحف ابراہیم، صحف، یہ کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ آگے کیا ہے؟ کلی. دیکھیے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ کلی، یعنی ساری سے مراد یہ سارا قرآن نہیں، ساری کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں. ان کی حالت جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ آمنا. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. اور جب ہٹ جاتے ہیں تو عضوا علیکم الانامل. انملا، یہ انملا، یہ جمع، تو انگلیاں دبا دیتے ہیں غصے سے یا کاٹتے ہیں تم پر. گفتگو کرتے ہو کہ کیسے لوگ ہیں. آج کل بھی یہ ہو رہا ہے. تو تم ایسا کرو، کہو کہ مرو اپنے غصے کے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ رہے گی اور تم غصے میں ہی ایسے ہی رہو گے. ان اللہ علیم بذات الصدور. دلوں کے جو بھید ہیں اسے اللہ تبارک تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اب ان کی مزید کچھ ان کی وضاحت کی جا رہی ہے، ان کی صفت قبیح کی. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں بہا، اس برائی کے ذریعے. دیکھیں، اب تمہارا طریقے کا کار کیا ہونا چاہیے کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہیں ان کا مکر کچھ بھی نقصان نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس پر احاطہ کیے ہوئے. تو اتنے صفات میں منافقین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں،
ان کی شدید مخالفت کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو کرنا ہے وہ کیا؟ دیکھیے، صبر، تقوی، اتحاد۔ اب اس تعلق سے میں کہوں گا آج یہی کنڈیشن آج ہے، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے جو بھی مت والے ہوں، مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ بٹے ہوئے ہے نا، ہے صبر ہے، پرہیزگاری ہے۔ صبر کہاں سے ہوگا؟ آپس میں ہی سر پھٹولی ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں کتنے مذہب ہیں، ہمارے یہاں بھی مذہب ہیں، صرف 4 نہیں، قادیانی اور بریلوی، یہ 4 کے علاوہ ہیں، احمدی اور کیا شیعہ اور جماعتیں کتنی ہیں۔ اتحاد نہیں ہے۔ یقین مانیے اتحاد کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ ہمارے میں اتحاد کیوں نہیں؟ کہ ہمارے باپ دادا جس مذہب پر چلے وہی برحق، تو صبر کہاں سے ہوگا؟ بس برحق کون سا ہوگا؟ کلام اللہ، خیر الکلام کلام اللہ، خیر الحدیث ہے حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمارے یہاں فقدان ہے۔ اس وجہ سے ان کے جو مکر ہیں اور چالیں ختم نہیں ہو رہے بلکہ آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور آج کل کے حالات اس پر کہنا کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہاں تک یہ سبق ہوا، اب یہاں سے جو ہے شروع ہو رہا ہے، اصل میں شروع ہوگا جنگ احد۔ جنگ احد البتہ اس میں حوالہ دیا جائے گا جنگ بدر کا، لیکن شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو پھر دوبارہ اعادہ کیے دوں تو حاضر رہے گا، تو سمجھ میں آئے گا، پھر چاہے کہ شروع کریں یا نہ کریں۔ دیکھیے 3 قبائل تو آپ کو یاد ہو چکے، اور بنی قینقاع ہے نا، بنی نذیر اور قریظہ، اور ہم ترتیب سے بیان کرتے ہیں، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ اگر آپ الٹ سلٹ بیان کریں گے لیکن ترتیب سے، تو یہ 3 قبیلے ایسے ہیں، ان میں سے 2 کو تو مدینہ سے ہکال دیا گیا، جسے کہتے ہیں اردو میں جلا وطنی، اور ایک قریظہ مردوں کو پکڑ پکڑ کے مار دیا گیا۔ اب یہی تو واویلا کرتے ہیں نا۔ اچھا ہوا کیا؟ میں مختصر سی جھلک بتاؤں گا، چونکہ زیادہ وہ تو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ قینقاع سب سے پہلے ہم اس کا نام لیتے ہیں، اور یہ تینوں قبائل مدینے میں آباد تھے۔ پھر اس کے بعد بیان آئے گا اوس و خزرج کا، یہ 2، ان کو بعد میں نام کون سا دیا گیا؟ انصار۔ تو قینقاع کے بارے میں سنیے گا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے پہلا جو کام کیا وہ کیا تھا؟ ملے اڑوس پڑوس سے، بھائی اسلامی اسٹیٹ بنانا ہے نا، تو اڑوس پڑوس عربوں سے بھی ملے، سبوں سے ملے، اور ایک اتحاد، بھائی زبردستی تھوپا نہیں دین، مگر ایک اتحاد، ہم یہاں ہیں آپ اس طرف ہیں، مدینہ میں کسی کو شرارت کرنے کا موقع نہیں دیں گے، یعنی اپنے شہر کی حفاظت ہم کرتے ہیں نا، شہر کی حفاظت تو کوئی بھی ہو، وہاں دین نہیں دیکھا جاتا ہے، اور اتفاق سے رہیں گے۔ رہا دعوت تو جسے قبول کرنا ہے وہ کرے، کوئی سختی نہیں تھی۔ تو منافقین نے تو ایک سلسلہ شروع کیا، منافقین تو آپ جانتے ہیں۔ بنی قینقاع کا پہلا واقعہ جو پیش آیا قینقاع کہ اب ظاہر کہ وہاں انصار تھے، انصار کے خاتون، اچھا یہ اکثر یہود سنار کا کام کیا کرتے تھے، کھیتیاں بھی تھیں اور سنار کا کام، تو سنار کی دکان میں وہ کچھ زیور خریدنے تبدیل کرنے کے لیے گئی۔ اب وہاں بچے تھے ان کے، ویسے بھی وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے نا، یہ کیسا دین آیا، تو حالانکہ جاننے کے باوجود بھی تو انہوں نے چاہا کہ اس کا، اب اس وقت کیا پوزیشن تھی کپڑوں کی، انہوں نے چاہا کہ اس کا کپڑا تھوڑا اتاریں، تو سنار نے ساتھ دیا۔ وہ کیسا تو تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے جو ہے، اب اس وقت کپڑے بھی وسیع ہوتے تھے تو اس نے اس کو کپڑے کو کچھ باندھ دیا اور وہ لٹکا دیا، تو جب وہ اٹھی ہے تو اس کا سطر کھل گیا اور ہنسنے لگے۔ جب ایک انصار کی نظر گئی تو اس نے آ کے سیدھا وہ سونار کی گردن اڑا دی۔ اس وقت یہ ہوتا تھا، نکالو تلوار میان سے کہ اڑا دو، ہو گیا۔
اب یہودی نے بھی دیکھا, اس نے اس کو اڑا دیا, ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, بہت ناراض ہوئے, سیدھا صحابہ کو حکم دیا گھیراؤ کر دو, کیونکہ مخالفت کی نا. بھائی کسی ہماری خاتون کا تم مذاق اڑا رہے ہو تو آئندہ ہم ہمیں رہنے نہیں دیں گے. حصار 15 دن, اب کیا کھائیں گے کیا پئیں گے. پھر وہ صلح پر آئے, صلح کیا, نکلو جاؤ, چلے گئے. تو یہ ہے پہلا قبیلہ. اب بڑی تفصیل ہے, کس سے ملے, کیا گفتگو ہوئی, لیکن ایک مختصر خاکہ آپ کے ذہن میں رہے گا, اور یہ ہونا بھی چاہیے چونکہ پورے قصے آ رہے ہیں. اچھا, اب کتنے قبیلے باقی تھے؟ 2. اب واقعہ ہوا بنی نذیر کا, بعض لوگ نذیر بھی کہتے ہیں, تو ہاں بنو نذیر, جی دعاد ہے وہاں پر. وہ بنی وہ تو اعرابی حالت میں آتا ہے. ان کا مسئلہ ایسا ہوا کہ انہیں ضرورت پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ دینی مسئلے میں جو ان کی قوم میں اختلاف ہوتا تھا نا, تو چلو بھائی وہ بھی تو کہہ رہے ہیں آسمانی کتابیں پوچھتے ہیں. اب وہ پوچھنے کے لیے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. اب انہوں نے شرارت کی, انہوں نے سازش کی کہ پیچھے سے پتھر دیوال کے اوپر سے, دیوال کے آڑ میں ان کو بٹھایا, اوپر سے پتھر گرا دیا جائے. وہ تو جبرائیل امین نے آ کے اشارہ کیا, وہاں سے بچ گئے. ان کا بھی اشارہ کیا, خلاص معاہدہ ہوا, اس کی مخالفت کی نا. جی اب انہیں بھی کہا کہ نکل جاؤ, اسلحہ نہیں لے کر جا سکتے, ایئرپورٹ پابندی. تو معلوم ہوا کہ بنی قینقاع غریب تھے, ان کو تو بس جاؤ, بس کیا لے, ان کے اسلحہ چھوڑ کر جائیں, سامان لے کر جائیں. تو اس طریقے سے 2 قبیلے چلے گئے. اب کون بچے؟ بنو قریظہ. ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ جب جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے مشرکین آئے, بھائی جنگ بدر میں کتنے تھے؟ وہ 1000 تھے, مسلمان کتنے تھے؟ 313 کے قریب. اب 3000 کی فوج لے کر آئے. ہاں, تو وہ اس طریقے سے سلسلہ چلا. تو اب یہ گنزے, اب اچھا یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے چلے گا آگے, وہ ہم کون سا پڑھیں گے؟ جنگ احد کا. لیکن ہم اس وقت بتا رہے ہیں یہ جھلک کس کی؟ بنو قریظہ کی جنگ خندق کی, یاد رکھنا. تو بنو قینقاع, بنو نذیر, اب آئے قریظہ. خندق میں انہوں نے مخالفت کی. بھائی جنگ خندق آپ جانتے ہیں نا کہ وہ مشرکین جو نکلے ہیں تو رائے سے خندقیں کھودنا شروع کی مدینہ کے اطراف میں, اور خندقیں کھل گئی تھیں. تو بنو قریظہ ان کے ساتھ میں تھے نا, تو جب انہوں نے گھیراؤ ڈالا, انہوں نے اندر مخالفت کرنا شروع کی. انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کو اندر سے ماریں. اب بتائیے کہ وسط مدینہ میں خواتین تھیں, مسلمان باہر خندق کھول رہے تھے نا. تو ان کی سازش کو ویسے بھی صحابہ نے بھانپ لیا تھا, تو صحابہ نے مورچہ سنبھالا خواتین کا. یہ اس کی بتلا رہا ہوں قریظہ کی. اب ہوا یہ کہ مکہ سے جو آئے ہوئے تھے وہ تو چلے گئے, وہ تو اللہ کی جانب سے مدد ہوئی, کیا ہوا آئی, بارش آئی تو چلے گئے. لیکن جبرائیل امین آئے کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی, کس کا پیچھا کرو؟ قریظہ کا. ان کے ساتھ معاملہ کچھ مختلف ہوا. بنو قینقاع میں بڑی سہولت تھی, چلے جاؤ. بنو نذیر میں اسلحہ نہیں لے کے جا سکتے. ان کے ساتھ مسئلہ کچھ اور ہی ہوا, کیونکہ یہ زبردست مخالفت تھی نا. جی انہیں قتل کیا گیا, عورتوں کو چھوڑا گیا, عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو. تو اسے بھی ذہن میں رکھے گا. اب یہ ان چیزوں کو لے کر امت مسلمہ کو بدنام کرتے ہیں, جبکہ کیوں ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ پھر خیبر میں, طائف میں اس طرح آ کے بسے تھے, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہاں سے بھی چلے گئے. تو یہ ذہن میں رہے. اب رہا اوس و خزرج کا, تو اب یہ قصہ شروع ہو رہا ہے, تو سنیے گا. ہم شروع کرتے ہیں, اپنے وقت کے اندر اسے ختم کریں گے. سنیے. جی ہاں, اچھا نہیں تو پھر آپ کو سوالات کرنے کے لیے دے تو پھر صحیح ہے. تو آپ کو پھر اعادہ کرتے ہیں, ہاں بیچ میں روکنا ہے, صحیح ہے. تو یہ ویز غدود سے تصویر کشی کی گئی کس کی؟ جنگ احد کی. اور بہت اہم ہے, چونکہ جو بھی جاتا ہے زیارت کے لیے جاتا ہے نا, تو اچھا رہے گا. تو ہم آپ کو موقع دیتے ہیں. جی ہم نے گھڑی اصل میں الٹی رکھی تھی. جی تو اب ہم نے جو آج کے درس میں آپ کو بتایا دوبارہ اعادہ کرتے ہیں.
آپ کو جو فروق اللغہ کہہ رہے ہیں نا آج کل، ہم اسی لیے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے جو دروس ہوتے ہیں اپنے وہ تحقیقی ہوتے ہیں، اس لیے وقت سے پہلے آ جایا کیجئے، تو تحقیق جو ہوتی ہے اور ایک مضمون ایک ہی ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ آئندہ آپ آئیں گے تو پہلی آیت سے شروع ہو رہا ہے غزوہ، تو شروع سے آ جائیے گا۔ اس طریقے سے جو ہماری محنت چل رہی ہے، آپ بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی التجا کہ وقت پر، کیونکہ ٹائم کی پابندی بہت اہم ہے، اور ہم بھی جو یہاں تک پہنچے ہیں ٹائم کی پابندی، دیکھیں صلاحیت تو بعد میں بڑھتی ہے لیکن وقت اور ٹائم اور غیر حاضری نہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اچھا، یہ لفظ خبالہ کے تعلق سے وہ جو حدیث ہم نے پیش کی تھی نا، اچھا ہے 2-3 منٹ میں وہ بھی ہو جائے گی، پوسٹ کیے ہیں نا ہم نے حدیث، تو وہ یہ لفظ حدیث میں بھی ہے، اس لیے ہم نے آج اس کو اختیار کیا ہے۔ تو آپ کو اچھا ہے نا، قرآن شریف میں خبالہ اور حدیث میں بھی خبالہ، تو وہ پورا اس میں قصہ ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ہمارے یہاں فلاں چیز کا نچوڑ کر کے پیا جاتا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا وہ نشے والا ہے؟ تو بولا کہ ہاں۔ تو بولے جو شخص دنیا میں نشے کی چیزیں پیتا رہے گا تو کل جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کے لوگوں کا نچوڑ یعنی پیپ وغیرہ اسے اللہ نے عہد کیا ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ دیکھیے ترجمہ میں نے کیا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جو نشے آور چیزیں یہاں پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لاگو کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں لوگوں کا پیپ اور خون جو سڑا ہوا جو ہے وہاں پر جو نکلے گا وہ پلانے کے لیے۔ تو اس مناسبت سے وہ بھی حدیث ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سبوں کو نیک توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی کہیے۔ ریحا یہاں پہ ہوا بتایا، جی ریحا یہاں خوشبو نہیں، وہ اور چیز ہے، خوشبو وہ رائح، را بہت اچھا، ریح یعنی ہوا۔ جی ہاں، سوال کی تو گنجائش ہے نا، اسی لیے چھوڑیں وقت۔ جی کہیے۔ جیسا کہ جو آج کے اس میں جو ليس سما والی آیت ہے، ہاں امت القائمہ والی آیت ہے، ہاں اسی میں امت القائمہ بھی ہے، اور جی پیچھے قدری دی دی جائے کہ جو نیکیوں میں سفر کریں گے، راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ ہاں ہاں جی جی یہ اس آیت کا انتباہ آج بھی ہوگا، یہ آیت آج بھی ویلڈ ہے، اپلائی کر سکتے ہیں ہم آج کے یہود و نصارہ پر؟ ہاں ہاں نہیں نہیں، یہ اس وقت جی 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 صحیح۔ ایک سوال یہ، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم تو ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ نمازیں ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے تو وہاں سے پڑھ گئی، تو پوری مطلب زیادہ تر جو ہے نا رجحان ہمارا یہی ہے کہ نمازیں ہم لوگوں کا ہی یعنی وہ ہے، خاصہ ہے مسلمانوں کا، اور اس سے پہلے نماز نہیں تھی۔ مطلب نماز معراج سے ہی آئی تھی، وہ جو 550 اور پھر 5 واپس گئے، پھر 50 آئی، پھر 5 آئی، تو ہم تو سمجھتے کہ نماز ہمارا ہی ہے، تو لیکن یہاں پر یہود و نصارہ کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس کا کیا ماجرا ہے؟ یہ دو سوال۔ اس کا تو سوال بہت آسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا کہ 50 وقت کی نماز کیسے پڑھو گے، ہم تو نہیں پڑھ سکتے، تو نماز تھی۔ ہاں، اور موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا جی ہاں، اور انہوں نے بھی کہا کہ اوصانی بالصلاۃ، عیسی ابن مریم نے کہا گہوارے میں اوصانی بالصلاۃ۔ تو یہ بھی لوگوں کا اصل میں تصور ہے، جیسے ہم نے کہا نا لوگوں کا تصور ہے کہ ان کے یہاں رکوع سجدہ نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں، نماز تھی، مگر جو مسلمانوں کو جمع نماز دی گئی وہ کیا کہ 5 وقت کی پڑھو، ثواب کتنا؟ 50 کا۔ یہ تو اس کی نوعیت مختلف ہے۔ تو اچھا ہوا آپ نے سوال کیا، رکوع بھی تھا، سجدہ بھی تھا، نماز میں تھی، اور دلیل آپ کو مل گئی۔ معراج جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیسے روکا؟ نماز پڑھتے تھے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بیت المقدس جو قبلہ تھا
نماز کے لیے تھا، نمازیں ہوتی تھی. اور پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں، یہ جو امتن قائمتن، یہ چونکہ قرآن جس وقت نازل ہوا ہے نا، اس وقت کی بات پیش کی جا رہی ہے کہ ان میں ایک جماعت بہترین ہے اور تھی. اب نہیں، اب تو ان میں آپ تو یہی تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اب تو نہیں ہے. جی بہت اچھا، یہ بھی آپ نے وضاحت کی. چلیے جی. من اہل کتاب، ہاں اہل کتاب مختص جو ہے نا نصارہ اور یہود. جی داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب آئی تھی زبور، ہاں زبور. تو ان کو اس میں شامل نہیں. ہاں وہ ان کو اس میں اس لیے شامل نہیں کیے کہ ان کے فالوورز بالکل مفقود تھے، کوئی نہیں تھا، تو ان کا ٹکراؤ نہیں آیا ساتھ میں، اس لیے. جی لیکن ان کا ذکر ہوگا اس لیے کہ وہ نصارہ اس کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے نا، وہ تو کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے، مگر ان کا ٹکراؤ نہیں ہوا. جی اب دیکھیے آپ نصارہ اور بنی اسرائیل میں بھی فرق کریں، محسوس کریں. بنی اسرائیل کا جو ٹکراؤ تھا یہودیوں کا، نصارہ کا نہیں تھا. تو ایمان لانے میں بھی فرق آیا. نصارہ میں جو ایمان لائے وہ کثرت سے لائے، اب نصارہ انہیں پناہ دے رہے ہیں. دونوں میں فرق کریں، ان کے لیے مغضوب، ان کے لیے دال. جی اور دوسرا تو جو یہ تو صاف ہو گیا کہ بھائی تینوں جو قبائل تھے ان کا نکالنے کا. جی خیبر میں کیا واقعات تھے جو جنگ ہوئی خیبر میں؟ ہاں وہ خیبر کا واقعہ آئے گا، اس کو وہ بڑا تفصیل ہے، وہ تو اس کو بیان کریں گے. ہم سمجھ رہے تھے یہ جو لیڈی کا جو واقعہ ہم کو خیبر کا واقعہ سمجھ رہے تھے. نہیں یہاں پر وہ اور ہے، وہ اور چیز ہے، آئے گا وہ بھی. سارے اس میں آئیں گے، فتح مکہ بھی آئے گا، خیبر بھی آئے گا. تو کافی ہے، اور کوئی سوال نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیے جی، جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. چلو اچھا وہ آپ نے یاد دیا، چونکہ وہ ادھوری بات رہ جاتی تھی. جی صحیح ہے. تو وہ ریحان، ہاں رائحان، جی جی ہاں ریحان اور جی جی وہی الفاظ وہی ہیں جیسے کہ عاجب نے بتایا نا، وہ کوئی لفظ کتنا فرق ہے. عرب لوگ خوشبو کو ریحا بولتے ہیں، وہ ریحا بولتے ہیں، ریح نہیں بولتے، ریحا. بہت فرق ہے. یاد ہے. خوشبو والے ابھی ہم نے کوئی لفظ بتایا نا شروع میں، کتنا فرق ہے. ہاں یہ انا، 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 دیکھو جی، انا، انا.